یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام امہات المومنین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے خاص طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں کا تذکرہ اور ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے وہ بہت سارے سوالات، وہ بہت ساری معلومات، ان تمام اشکالات کا جواب جو اس ضمن میں کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس لا رہے ہیں۔ اور اب تک آپ نے دیکھا کہ پروفیسر صاحب نے کس خوبصورتی سے بہت سارے ایسے پہلو جو آج تک تشنہ تھے میری نظر میں، ان کا بڑا خوب جواب دیا ہے۔ اور انشاءاللہ مزید بھی آپ کے سامنے اسی طرح کی چیزیں ہم لا رہے ہیں اگلے آنے والے ایپیسوڈز میں۔ خاص طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی اور ان کی سیرت و کردار سے گزرتے ہوئے جب ہم ان کی اولاد پہ آئے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ اس ضمن میں یہ آخری پروگرام ہو ان کے حوالے سے، ان کی اولاد کے حوالے سے، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو آخری بات میں نے گزشتہ پروگرام میں کہی کہ ان کی کنیت یہ پڑ گئی کہ وہ اپنے والد کی بھی ماں کی طرح خیال رکھنے والی ہیں، ام ابیہا۔ تو اب یہ بات ہماری نسل میں آج جو مسائل ہیں، آج جو معاملات ہیں، اس حوالے سے ہمارے لیے کیسے مشعل راہ ہے، کیسے ہم اسے سبق حاصل کر سکتے ہیں، یہ پروگرام ان چیزوں پر آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اسی طرح خاص طور پر یہ ایک بات جو میں مسلسل کیے جا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا اس پروگرام کے آخر تک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ اور ان کی زندگی، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کا ذکر اور تذکرہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، اور اس لیے بھی ہم کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اسوہ کامل قرار دیا ہے۔ تو آپ کی جو گھریلو زندگی ہے، آپ کی جو ذاتی زندگی ہے، اس کا تعلق ہماری شریعت سے بھی یقیناً بہت گہرا ہے کہ آپ کی زندگی کی تو ایک ایک بات شریعت ہے، ایک ایک بات دین ہے۔ تو آپ کے گھر کی زندگی کو اور آپ کی گھریلو زندگی کو، آپ کی تنہائی کو اور آپ کی عائلی زندگی کو، چونکہ آپ نمونہ ہیں، تو ایک باپ کے طور پر آپ کیسے تھے، ایک شوہر کے طور پر آپ کیسے تھے، یہ ہمیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی سے اور ان کے سیرت و کردار سے پتہ چلے گا۔ اسی طرح کے سوالات آپ کے سامنے ہم لے کے آ رہے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی طرح کے سوالات کو انفولڈ کرتے رہیں گے۔ اس رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے استاد جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا شیخ، جو بات ہم گزشتہ پروگرام کے آخر میں کر رہے تھے، چونکہ یہ ممکن ہے کہ آخری حصہ ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت و کردار، ان کی خدمات اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، چونکہ آپ کی ماں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے ہے، تو آخری چھوٹی بیٹی کا ہم ذکر کر رہے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو یقیناً اپنی والدہ کی بھی بہت ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، اور جیسے یہ بات بھی ہوئی اور گزشتہ پروگرام میں آپ نے بھی کی، اور میں نے بھی ابھی انٹرو میں بھی کہا کہ ان کو ان کے والد کی ماں کہا جانے لگا، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ خدمت اور وہ جو توجہ اور جو حوصلہ، تسلی اور نبی پاک علیہ السلام کے دکھوں اور مصیبتوں میں جو ساتھی بننے کا معاملہ تھا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوبی سے انجام دے رہی۔ تو اس حوالے سے سیدہ فاطمہ کی زندگی پر جو ہم بات چل رہی تھی، جس پر میں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ سے کچھ بات روشنی ڈالیں، خاص طور پر ایک پہلو جو میں نے ذکر کیا گزشتہ پروگرام کے آخر میں، کہ یہ جو ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے جہیز کے حوالے سے، چونکہ سیدہ فاطمہ آج بھی ایک یوں سمجھیے کہ استعارہ بنی ہیں خواتین کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی نجی زندگی کے لیے، ان کے معاملات کے لیے، شرم و حیا کے حوالے سے۔ تو جب ہم بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو ایک پریشر بہرحال مسلمان معاشروں میں اور بالخصوص پاکستانی معاشرے میں یہ موجود ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ ہم جہیز جو ہے وہ
پابند ہو گئے دینے کے اور ہم سے ڈیمانڈ کیا جانے لگا. اور بسا اوقات یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ آپ کے والد نے بھی تو آپ کو جہیز دیا تھا. تو میں دوبارہ سے یہاں سے آپ سے کچھ چاہوں گا کہ ایک تو یہ جہیز اس کی حیثیت کیا ہے, اور پھر یہ جو بات حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کے موقع پر ہوئی, کیا یہ جہیز کہی جا سکتی ہے؟ اس پر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی پچھلی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ مزید روشنی جو ہے وہ ہم پر ڈالیے گا. جیسے میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز تو تب ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ دے کے ان کو روانہ فرماتے. یہ تو برعکس تھا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا بیچی گئی اور اس سے جو آمدنی ہوئی اس سے وہ اتنی نہیں تھی زیادہ, بہت اچھے تھے پیسے. سیدنا عثمان نے بڑی فراخ دلی سے اس کی قیمت دی اور زرا بھی واپس کی, لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ اس سے کوئی گھر پورا بس سکتا. صحیح. تو وہ بہت معمولی تھا اور اسی سے آغاز ہوا اس گھرانے کا. اس کے برعکس پھر آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا جب نکاح کیا ہے تو 400 مسکال چاندی مہر مقرر ہوئی ہے. صحیح. یعنی وہ زیادہ بڑی رقم تھی. ٹھیک. اور نکاح کے آپ اسلامی طریقے کو دیکھ لیں تو اس میں بھی اتنے مہر کے عوض نکاح ہوا ہے. ٹھیک. وہ مہر ہوتی ہے, اسی پر زور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیا اور حیثیت کے مطابق مہر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی دیا. اور اس کے برعکس جہیز کا تو ذکر ہی نہیں کہیں. اچھا, یہ بات بڑی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ اس کو جو جہیز کی صورت میں پیش کرنے والے ان کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں. کوئی دلیل نہیں. جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نکاح جو ہیں ان میں جو مہر ادا کیا گیا, اور خود سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باوجود اس کے کہ وہ رغبت ہی نہیں تھی دنیا اور مال کمانے کے حوالے سے, پھر بھی اتنا بڑا مہر دیا. اس پر توجہ نہیں ہے. یہاں 32 روپے اور 5000 کی آج بھی کہانی چل رہی ہے, تو اس پر کیوں نہیں غور کرتے ہمارے ہاں؟ بس یہ وہی ہماری پرانی رسمیں جو ہمیں نسلاً در نسل منتقل ہوئی ہیں انہی کے اثرات ہیں. ورنہ اسلام کی سوچ میں تو نکاح کے تمام ارکان میں کہیں مہر موجود ہے, جہیز کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. کوئی ایسی شے نہیں ہے, اور نہ جہیز کی کوئی ایسی مثالیں ملتی ہیں, اور نہ دوسرے معاشروں میں ہمارے بر صغیر کے علاوہ اس کا کوئی اس طرح کا رواج ہے. اور ذمہ داری مرد ہی کی ہے, کمانے کی بھی اور گھر بنانے کی بھی اور اس گھر میں لا کے بسانے کی بھی, وہ ساری اسی کی ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہمیں سبق ملتا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر آپ یہ دیکھیے کہ زندگی کتنی خوبصورت طریقے سے گزاری ہے. سبحان اللہ. کتنی بے رغبتی ہے مال و دولت دنیا سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس حوالے سے تربیت کی ہے سیدہ فاطمہ کی. جی. کہ قیدی آتے ہیں, اس میں خادم بھی ہیں, سب کوئی ہے, تو حضرت علی سیدہ فاطمہ سے کہتے ہیں کہ جتنی محنت آپ کرتی ہیں اس سے میرے دل کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. سبحان اللہ. یہ آیا ہے بعض تذکروں میں کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ گٹے پڑ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کے سارا کام, چولہا بھی جھونکنا ہے, بچوں کا خبر گیری بھی کرنی ہے, سارے گھر کا خیال بھی رکھنا ہے, ساری گرہستی چلانی ہے, اور کوئی خادم بھی تک نہیں ہے, کوئی اسسٹ کرنے والا بھی نہیں ہے. اور حضرت علی کی والدہ محترمہ وہ بڑی عمر ہے ان کی, اور وہ باہر کے کام کاج کرتی ہے, اور یہی تقسیم ہوئی ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ قیدی آئے ہوئے ہیں تو کوئی قیدی یا کنیز کا مطالبہ چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے. حضرت فاطمہ اکیلی نہیں جاتی, سبحان اللہ, حضرت علی ساتھ جاتے ہیں. اور جب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو دیکھیے وہی والد کہ جس نے یہ کہا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی, میرے وجود کا ٹکڑا ہے فاطمہ, لخت جگر ہے میرا لخت جگر ہے. یریبنی مارا بہا, جس چیز سے میری بیٹی کو تکلیف پہنچتی ہے اسے مجھے پہنچتی ہے. اور یہاں تک بھی ہے محبت کا عالم کہ اس سارے گھرانے کو دیکھتے ہوئے, جس میں حسن حسین بھی تھے, سیدنا علی بھی تھے, فاطمہ بھی تھی, دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا, اور یہ صحیح روایت ہے کہ انا سلم لمن سالم لکم وانا حرب علی من حاربکم, کہ جس نے آپ کے ساتھ صلح رکھی ہے میری بھی اسی کے ساتھ صلح ہے, اور جو آپ کے ساتھ جنگ کرے میرے ساتھ جنگ ہے. سبحان اللہ. تو یہ اتنا قریب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمات بھی یاد ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربی بھی ہیں, تو تربیت بھی کرنی ہے آخرت کے حوالے سے
یہی بتانا ہے کہ زندگی اس دنیا کی زندگی میں اگر کوئی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں فیس کرنی پڑتی ہیں، آتی ہیں، تو اس سے کچھ نہیں بگڑتا کسی کا. صحیح، اصل بات تو آخرت کی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک مطالبہ آتا ہے کہ کوئی غلام، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں پہ نشان جو ہے چکی پیسنے، بلکہ میں نے پڑھا کہ آپ نے اپنا کندھا دکھایا کندھا بھی دکھایا کہ پانی ڈھو ڈھو کے میرا یہ حال ہو گیا ہے. یہ حال مشکل ہے ظاہر ہاں، ایک یہ ہے. خاتون کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب جو ہے وہ کمال ہے تربیت کا. سبحان اور اللہ. سچی محبت وہی ہے. ہمارے ہاں یہ ایک غلط تصور ہے کہ ہم اولاد کے لیے دنیا کی چند روزہ زندگی کے حوالے سے تو سہولیات کی بھرمار کر دیں. صحیح. کرتے ہیں، یہی کر رہے ہیں. اور اصل جو زندگی ہے دائمی، اس کی طرف توجہ ہی نہ دلائیں. یہ محبت سچی نہیں ہے. سچی محبت یہی ہے کہ اولاد کو آخرت کے لیے تیار بھی کریں جو ان کے لیے بہتر ہے، جو ان کے لیے بہتر ہے، سب کے لیے بہتر ہے. اور ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں آپ ہی کا اسوہ حسنہ ہے. آپ نے دونوں کو، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو، جواب دیا کہ نہیں دوں گا میں کوئی. کیسے میں تمہیں لا اوتی کما، میں نہیں دے سکتا. کیسے میں تمہیں دے دوں جبکہ صفہ میں رہنے والے بھوک سے تل ملاتے رہتے ہیں. یتلوون من الجوع، تل ملاتے رہتے بھوک سے. میں ان تمام قیدیوں اور کنیزوں اور سب ان کو میں بیچوں گا اور ان پہ خرچ کروں گا. سبحان اللہ. تو کتنا خوبصورت سبق ہے، اور سچی محبت ہے اور دور اندیشی ہے، اور یہی ہمارے لیے نمونہ بھی ہے. بلکہ یہاں ایک تحفہ بھی آپ نے ان کو دیا ان کی تھکاوٹ کے لیے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد وہ جو تحفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کی تھکاوٹوں کو اتارنے کے لیے ان کو دیا، وہ کتنا شاندار تحفہ تھا اور کس طرح سے امت میں معروف ہوا، وہ جانتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور بات بڑی شاندار زاویے میں بیان کی جا رہی تھی، اور میں نے روکا تھا، پروفیسر صاحب سے درخواست کی تھی کہ ہم یہ بات سننا چاہیں گے کہ وہ آئیں، آپ سے انہوں نے دونوں نے مطالبہ کیا، خواہش کی کہ ہمیں کوئی کنیز یا کوئی غلام دیا جائے کام کاج کے لیے. کندھا بھی دکھایا، ہاتھ بھی دکھائے. تو آپ نے دنیا دینے کی بجائے انہیں کچھ آخرت کے بارے میں تحفہ دیا تھا، اور ساتھ دنیا کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ آپ کی تھکاوٹ اتار دے گا. وہ کیا تھا؟ یعنی حضرت فاطمہ کے اس خواہش کے بدلے میں آپ نے ان کو کیا تحفہ دیا تھا؟ اس وقت تو دونوں چلے گئے گھر. ٹھیک. رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے. سبحان اللہ. دونوں بستر میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکانکما، یہیں رہو. اور آپ جا کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں تمہیں جو تم نے مانگا تھا اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. سبحان اللہ. اور بتایا کیا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور سونے سے پہلے اب 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر. یا 34 مرتبہ کا بھی؟ یا 34 کی بھی بعض روایت ہے، اور 33 کی بھی ہیں، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت، یہ بھی روایت ہے. تو یہ وظیفہ بتایا. یہ نام ہی پڑ گیا تسبیح فاطمہ کے نام سے. تسبیح فاطمہ. اور لوگوں نے آزما کے دیکھا کہ سارا دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اگر دل کے اندر سے یہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، حمد کی جائے، اس کی تکبیر کی بات کی جائے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اس کو کبھی نہیں چھوڑا. کسی نے سوال کیا صفین کے موقع پہ بھی، فرمایا اس رات بھی نہیں چھوڑا میں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین تھی. میں اپنی ان خواتین بہنوں بیٹیوں سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے کہ جس طرح کے معاشی حالات ہیں، کنسٹرین ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں ملکی طور پر بھی، تو یہ بڑا شاندار نسخہ ہے، اس کو آپ آزمائیے ذرا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہماری محبت بھی الحمدللہ مثالی ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو یہ جیسے ہم مختلف اسباق ذکر کر رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ دیا ہے. یہ جو 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ والا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور یہ بھی میں آپ سے کہوں پروفیسر صاحب سے اجازت لے کے کہ یہ پھر وہ آپ نے گنتی شمار نہیں کرنی، آپ نے اس پر ذرا توجہ بھی کرنا ہے کہ جب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں
تو آپ کے دل کے جذبات کیا ہونے چاہیے؟ اعتراف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، آپ کے پاس جو ہے وہ کیا اس کا خیال کیا ہونا چاہیے؟ اسی طرح سے نعمتوں کے اعتراف پر آپ الحمدللہ کہہ رہے ہوں، اور اللہ کی عظمت کبریائی بیان کرتے ہوئے آپ ساری کائنات کو معمولی سمجھنے کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کریں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی جو تھکاوٹ ہے، تھکن ہے، اور جو میری بہنیں گھر میں کوئی کام والی نہیں رکھ سکتی اور گھر میں کوئی ایسی خواتین افورڈ نہیں کر سکتی، معاشی حالات ایسے ہیں، یہ ضرور آزمائیے گا۔ پروفیسر صاحب نے ہمیں یہ تحفہ جو رسول پاک نے اپنی بیٹی کو دیا وہ ہمیں سنا دیا بیان کیا جی۔ اور وہ جس طرح آپ نے کہی یہ بات، یہ دل سے ہونی چاہیے، اور تسبیح واقعی اس کی عظمت اور پاکیزگی، تسبیح میں دونوں چیزیں ہیں، پاکیزگی اور عظمت۔ ٹھیک، حمد میں وہ نعمتوں کا، جیسے آپ نے کہا ہے، نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور آپ بھی دیکھیں تو سچی بات ہے، غریب سے غریب آدمی بھی اس کی سانس آ جا رہی ہے، کھانے کو مل گیا ہے، آکسیجن مل رہی آزاد ہے، اللہ نے اعضاء کام کر رہے ہیں، اندر سارا اور جسم اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ نوازا ہے، اسی طرح سے اس کی تکبیر بھی۔ تو یہ تحفہ دیا، اور اس سے ایک پہلو اور بھی دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوچ آپ کی کیسی ہے، سبحان کہ سگی بیٹی ہے، داماد ہے، بچے پہلے اور لخت جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ ان کی ضرورت ہے اگر، تو ان کی ضرورت کو رکھ کے اصحاب صفہ کو نہیں بھولیں آپ، سبحان یہ عظمت ہے، یہ ایثار ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا یہ ہے۔ سکھایا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو گھرانہ ہے یہ ساری زندگی اسی لطف کو لیتا رہا، سبحان اللہ، یہ زندگی جو ہے اور اس کا سامان یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ٹھیک، اور سیدہ فاطمہ سے تو یہاں تک بھی ان کے واقعات آتے ہیں کہ کئی دن کے فاقے کے بعد کھانا تیار، کھانے کا انتظام ہوا اور کھانا پکا اور اپنے بچوں کے سامنے رکھا، ابھی پہلا لقمہ کسی نے نہیں توڑا تھا کہ دروازے پہ کوئی سائل آ گیا سبحان اللہ، اور وہ اٹھا کے اسی کو دے دیا گیا۔ یہ اسی گھرانے سے ہو سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی تھی کہ اصل اللہ کی رضا اور آخرت، اس کی زندگی کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور یہی تھی۔ بالکل سیدہ فاطمہ کے بارے میں تو ان کی سخاوت بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صحابہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ ہوا، چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ ماں کی طرف سے بھی یہ سخاوت تھی نا جی، تو دونوں ماں کی طرف سے بھی تو سخاوت تھی، یعنی دونوں طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ اب تو ساری کائنات سے اعلیٰ اور اولیٰ ہیں، لیکن خود ماں بھی تو ایسی کمال کی تھی دونوں طرف سے۔ اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں کوئی چیز اچھی آتی تھی تو سب سے پہلے ہمسایوں کا خیال ہوتا تھا سبحان کہ ان کے ہاں پہنچانا چاہیے۔ حسن معاشرت بھی دیکھیے، یہ ساری خوبیاں، اور یہی طریقہ رہا، اور یہی طریقہ سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد زندگی کے آخری لمحے تک حضرت علی کا بھی رہا، سبحان اللہ، کہ وہ بالکل ہی زندگی کی بالکل بنیادی ترین جو ضرورتیں، ایک قبیلے کی سردار کی بیوی سیدنا معاویہ کے پاس آئیں رسول اللہ حضرت علی کے انتقال کے بعد، اور وہ امیر المومنین تھے، حضرت حسن نے جو ایثار کیا تھا اس کی وجہ سے، تو کسی اپنے کام سے آئیں۔ سیدنا معاویہ نے ان سے کہا کہ آپ کہاں سے؟ فلاں ہوں۔ کس کی بیٹی ہے؟ فلاں کی بیوی ہوں۔ فرمایا اچھا، وہ تو بہت قریب تھے حضرت علی کے، تو کوئی کام آپ کا ہو جائے گا جو بھی آپ کہیں گی، کوئی اپنے صاحب حضرت علی کے بارے میں بتائیے کوئی بات۔ پھر انہوں نے جو بتایا کہ دن کو بہت کم کھانے والے، سوکھی روٹیوں کو اور جو کی سوکھی روٹیاں ان پہ گزارا کرنے والے ہوتے تھے، اور رات ساری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے اس کی وجہ سے۔ تو ان کا تذکرہ سن کے سیدنا معاویہ کے آنسو روا ہو گئے، اور جب انہوں نے بات ختم تھی تو کہا کہ بالکل اسی طرح جیسے آپ نے کہا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے تھے حضرت علی۔ تو یہ زندگی حضرت علی نے بھی اسی طرح گزاری۔ یہ گھرانہ سارا جو ہے یہ سیدہ خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے، اور جس طرح سیدہ خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی ہے، اسی طرح پھر آگے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سے آگے نسل بڑھی۔ اچھا، ایک بات اور بھی یہاں جاتے جاتے، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا اس حوالے سے بھی احترام کے لائق ہیں کہ ان کا جو کردار ہماری ایک مسلم خاتون کے لیے، چونکہ ان کو آپ نے جنتی خواتین کا سردار قرار دیا، تو یہ جو پردہ ہے، یہ جو شرم و حیا کا سلسلہ ہے، یہ جو ان سے منسوب ہوا، تو اس پر میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں ہماری خواتین کے لیے کہ ان کے لیے سیدہ خدیجہ کی یہ بیٹی اس حوالے سے کیسے شاندار مثال ہے۔ دیکھیے، شرم و حیا کا وہ پیکر تو تھی ہی، بلکہ اس حد تک کہ ایک واقعہ
نمونہ، اگرچہ وہ بعد کا ہے، وفات کے وقت کا ہے، لیکن وہ واقعہ بیان کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب بیمار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اول اہلی لحوکم بھی، آپ سب سے پہلے میرے گھرانے میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ ملنے کے لیے آپ آئیں گے، بالکل صحیح، اور یہ بڑی ان کے لیے خوشی کی بات خبری تھی ان کے لیے، اس پر وہ مسکرائیں، یہ حالانکہ موت کی بات تھی، موت کی خبر تھی، لیکن تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ اسماء بنت امیس بہت قریب تھی ان کے، آخری بیماری جو تھی اور انہیں یقین ہو گیا سیدہ فاطمہ کو کہ اب میں جا رہی ہوں، تو اسماء بنت امیس سے کہا، خلیفہ کی اہلیہ سے، خلیفہ کی اہلیہ سے، فرسٹ لیڈی سے کہا، اور کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ جس طرح جنازہ اٹھاتے ہیں تو عورتوں کے اس پر بھی کفن پہ کے اوپر بھی ایک چادر ڈال دیتے ہیں، تو اس سے ان کے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کی ساخت، جسم بدن کی ساخت جو ہے وہ ساخت کا پتہ، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسماء بنت امیس نے جواب دیا کہ میں نے ایک چیز افریقہ میں دیکھی تھی، وہ ہجرت کر کے وہاں گئی تھی، وہاں گئی تھی تو حضرت میں جعفر نے کے دیکھی ساتھ، تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ خواتین کے جو جنازہ ہے اس کے اوپر، چارپائی کے اوپر وہ کھجور کی چھڑیاں جو ہیں وہ ان کو جوڑ کے رکھتے، ان کے جوڑ کو، ان کا گنبد سا دونوں طرف کا وہ بنا دیتی تھی اور اس کے اوپر چادر ڈال، تو سیدہ فاطمہ بہت خوش ہوئی اور فرمایا کہ یہی کرنا، تو یہ اسلام میں پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ وفات کے بعد بھی یہ فکر پڑی ہے، یہ فکر پڑی ہے کہ کفن میں بھی ہیں، تو زندہ ہوتے ہوئے جو ہمارے ہاں جو سلسلہ چل رہا ہے، ہماری بیٹیاں بہنیں جس طرح سے جیسے لباس پہن رہی ہیں، جو لباس پہن رہی ہیں، سیدہ فاطمہ صرف نام رکھنے سے بات نہیں چلے گی، کیونکہ دیکھیں وہ جو پہلو ان کی زندگی سے، سیرت سے بہت نمایاں ہیں، بہت شرم و حیا، بہت با حیا، بہت با کردار، تو یہ پہلو بھی تمہیں لینا چاہیے، یہ ہمیں لینا چاہیے، اور اسی سے تو وہ سیدۃ نساء الجنہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہی نساء ہوں گی جنت میں جو ایسے ہی شرم و حیا والی ہوں گی، سبحان اللہ۔ یہی بات ضروری ہے۔ اچھا اب آتے ہیں ان کی اولاد کی طرف، دیکھیے یہ بڑی خوبصورت تذکرہ ہے، شادی کے پہلے سال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گود ہری کی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اگلے سال سیدنا حسین کی ولادت ہوئی، اس کے بعد 3 بیٹیاں ہیں، اور ان بیٹیوں کا زینب ہے، ام کلثوم ہے اور رقیہ ہے، تو یہ 3 بیٹیاں ان کے ہاں ہوئیں اور یہ 2 بیٹے ہوئے، بعض روایات میں ہے کہ ایک بیٹا اور بھی تھا جو بچپن میں محسن کے نام سے، محسن کے نام سے، تو یہ اولاد ہے، تو محسن کے علاوہ باقی جو ہیں وہ ان کی زندگی گزری اور آگے پھر نسل پھیلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی بیٹوں سے زیادہ پھیلی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، زینب، ام یہ ترتیب میں دوبارہ چاہ رہا ہوں کہ آپ زینب، ام کلثوم اور رقیہ، میری بات پہ تھوڑا سا آپ جو جیسے مسکرائے ہیں نا، یہ وہی ترتیب ہے جو ہمارے ہاں خامخواہی متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بڑی بہن کے نام پہ بڑی بیٹی کا نام، چھوٹی کے نام پہ چھوٹی کا نام، اس کے بعد تیسری کا نام تیسری بہن کے نام، اور آپ ہمیں حیرت ہوگی کہ سیدہ زینب بنت علی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا جی، یہ محمد بن جعفر کے ہاں، اور سیدہ ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، اور رقیہ کے بارے میں بہت ساری اور روایات ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک نوفل بن حارث کے بیٹے ان کے ساتھ بھی آئے گئے، ٹھیک، تو یہ کتنا خوبصورت یہ اولاد کا مجموعہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو بچے تھے، یہ آپ کی محبت جو ہے خاندانی، اس کا مرکز بن گئے سیدہ فاطمہ کے بچے، سبحان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اٹھاتے بھی تھے، ان کو چمٹاتے بھی تھے، اور اس طرح کے حسن حسین ساتھ ہیں تو فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں اس دنیا میں میری خوشبو ہیں، میرے لیے خوشبو ہی نیچے آتی ہے مجھے، صحیح، لپٹاتے بھی تھے، اٹھاتے بھی تھے، اپنے ساتھ بھی رکھتے تھے، اور یہاں بھی آپ کو یاد رکھیے کہ تربیت بھی اسی طرح کی ہے، سبحان اللہ، سیدنا حسن چھوٹے، مال غنیمت مسجد میں بکھرا ہوا ہے، اس میں کھجوریں بھی ہیں، سیدنا حسن ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے تو انگلی ڈال کے منہ سے نکال دیتے ہیں، کخن کخن، نکال دو اس کو، نکال دو، چھوڑو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صدقہ ہم پہ حلال نہیں ہے، سبحان اللہ، دیکھیے غذا بھی کیسی ہونی چاہیے، سبحان اللہ، اور کیسی عظمتیں ہیں، یہ غور تو کریں اس پہ، اور کیسی بے رغبتی ہے دنیا سے، سبحان اللہ،
وہ ان کو چھوٹے سے بچے کو کیسی خوبصورت بات سکھائی گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے یہ بات واضح کی، سیدہ فاطمہ ہوں یا ان کے بچے ہوں، ان کے حوالے سے واضح بات کی کہ جو چیز ان کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہے. اور ایک دفعہ تو یہاں تک لفظ بولے، من ابغضنا، ان کو دیکھ کے چاروں تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت فاطمہ بھی تھیں، حضرت حسن حسین اور اس وقت زینب اور ام کلثوم بھی تھیں. تو ان چاروں کو دیکھ کے فرمایا کہ من ابغضنا اہل البیت ادخلہ اللہ النار، کہ جو ہم کو غضبناک کرے گا، غصہ دلائے گا. وہ کس سے غصہ آتا ہے؟ کسی غلط رویے سے، گستاخی سے، کسی ایسی بات سے. ورنہ تو بڑے حوصلے والے ہیں، ان سے بڑا حوصلہ کن کے پاس ہے؟ کسی اللہ کے نافرمانی سے، خصوصاً ان کے حق میں جو غصہ دلائے گا اللہ تعالیٰ انہیں آگ میں جھونک دے گا اس کو. تو یہ باتیں جو ہیں وہ محبت. اور پھر یہ کیا گھرانہ ہے، کن عظمتوں تک پہنچا ہے، ان سے کیا کیا کام لیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور سیدہ فاطمہ نے کس طرح ان کی خدمت کی ہے. میں ایک ہی طرف اشارہ کر لوں، حضرت حسن کی بات آئی ہے. حضرت حسن کی اس عظمت کو آپ دیکھ لیجئے کہ سیدنا علی کی خلافت کے بعد حضرت معاویہ جو ہیں وہ حضرت عثمان کے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک وقفہ لے لوں اور اسی بات سے دوبارہ آتے ہیں. اور مجھے یہ بھی پوچھنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا تھا، ان کے نسب بیان کیا تھا کہ ان کا اپنے بیٹے کے مقابلے میں کہ ان کے نانا اور ان کی نانی جو ہیں وہ فلاں فلاں ہستیاں ہیں، تم ان کے برابر نہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ پروفیسر صاحب سے جانتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ کیسی عظمتوں کے حامل لوگ تھے. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے ہم پروفیسر صاحب سے یہ سن رہے تھے کہ کیسے یہ گھرانہ جو ہے اس کی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. مزید اس پر بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں اور میں پہلے تو ایک بات جاننا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی پہلے آپ اپنی بات مکمل کیجئے، پھر میں اپنی بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے. سیدنا حسن کے بارے میں جو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے خون کے بدلے کا ایک وہ پیش کیا نعرہ، اور اس کے بعد وہ الگ بھی ہو گئے اور اپنی خلافت کا بھی اعلان کر دیا، تو اس کے بعد جنگیں شروع ہو گئیں. ان جنگوں کے دوران میں سارے تذکرہ نگار اس پر متفق ہیں، احادیث صحیح ہیں کہ حضرت حسن تھے جو بار بار کہتے تھے اپنے والد سے کہ کوئی سبیل ہونی چاہیے اس خانہ جنگی کے خاتمے، اس کو روکنے کے لیے. اور جب سیدنا علی کا انتقال ہوا تو بخاری کی ایک روایت ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اب سیدنا حسن کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی اور محبت ان کی شہادت کے بعد چونکہ یہ اور زیادہ ہو گیا، ان کی جگہ پہ وہ زیادہ ہو گیا. اور پھر بہت لوگ ان کی طرح، اور پھر ظاہر ہے یہ جگر گوشہ رسول بھی تھے، حضرت فاطمہ کے بیٹے، بالکل صحیح، ان کے ساتھ تو محبتوں کی بات تو اور زیادہ ہونی چاہیے. پھر یہاں تک بھی تو ہے نا کہ شکل میں بھی بات کریں گے اس پہ تفصیل سے. جی شکل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت جو ہے وہ. تو جب لوگ اکٹھے ہوئے ان کی طرف تو اتنے لوگ جمع ہو گئے ان کی طرف سے جنگ میں لڑنے کے لیے کہ اس سائیڈ پہ سارے پہاڑوں کی چوٹیاں بھر گئیں. اللہ اکبر. تو لوگوں نے حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ ان سے لڑ سکتے ہیں اتنی تعداد سے. اتنے زیادہ لوگ آ گئے سیدنا حسن کی سرکردگی میں لڑائی کے لیے. اب دیکھیے اسباب کیسے تھے لڑائی کے مہیا تھے. اور فتح اور کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ حضرت حسن جو ہے ان کو کوئی تعداد کی قلت کا سامنا تھا یا کوئی ناکامی کا خوف تھا، بلکہ یہ کچھ مختلف، یہ وہ بات تھی جو نبی پاک نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی. تو یہ سب حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے کہا آپ کیسے ان سے لڑ سکیں گے. حضرت معاویہ بڑے ذہین تھے، داہیۃ العرب معروف ہے ان کا لقب، تو انہوں نے یوں تو نہیں مانا کہ نہیں لڑ سکتے. یہ بات کی کہ اگر لڑیں بھی صحیح تو بچے گا کون جس پہ حکومت کریں. جیت کے اگر جیت بھی گئے تو بچے گا کون.
تو پھر اس کے بعد مشورہ ہوا، اور یہ بات فتح الباری میں بھی ہے اور بھی جو مستند چیزیں ہیں کتابیں ان میں ہے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت حسن جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں تھے اپنے والد کو بھی کہ صلح کریں صلح کریں، تو کوئی ہے یار ایسے بندے بتاؤ کہ جو ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ دستبردار ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا سوال ہے۔ خلافت ملی ہے، شورا کے ذریعے ملی ہے، حضرت معاویہ کی طرح خود اعلان نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہے، اس میں خلافت حسن شامل ہو جائے، 7 مہینے وہ رہے ہیں، 7 مہینے شامل ہوں تو 30 پورے بنتے ہیں، ٹھیک، اس کے بغیر نہیں بنتے۔ ٹھیک، وہ لوگ آئے آ کے حضرت حسن سے بات کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا سے بے رغبتی اور اصل چیزوں کی طرف توجہ کا عالم کیا ہے، بات کی ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ بات جو ہے وہ نیکی اور دور اندیشی اور سب کچھ کا، اور امت کے ساتھ حسن سلوک اور امت کی خیر خواہی، اس کے جذبے کی کمال ہے۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں چھوڑ دوں گا، لیکن یہ ساری فوج جو میرے ساتھ ہے تو اب تک لڑتی رہی ہے، اس کو اگر یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تو یہ کیا کریں گے؟ پھر یہ تو پھر کھانے پینے کے لیے ڈاکے مارا کریں گے، جرائم کریں گے۔ صحیح۔ تو اس لیے کہا کہ ان سب کو جتنے ان کے واجبات باقی ہیں اور کچھ اور بھی، تاکہ یہ لوگ بعد میں جرائم میں ملوث نہ ہو جائیں۔ ٹھیک، دور اندیشی دیکھیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہیں وہ ان کے حصے میں جو کچھ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو ان کے وظائف تھے، جس طرح سے وہ چلتا تھا، جو ان کے تعلق تھا خلفائے راشدین کے ساتھ، جیسے محبت تھی ان کے ساتھ، تو وہ سارا کا سارا ان کے پاس تو کمی نہیں تھی۔ بالکل صحیح۔ تو انہوں نے انہی کے لیے مانگا، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو حضرت معاویہ حکومت نہ کر سکتے، وہاں اتنے شورش ہوتی اور اتنے جرائم ہوتے۔ اور یہ دنیا نے بعد میں بہت سبق سیکھا کہ جب آپ کوئی فوج کے ڈسمنٹلمنٹ کی بات ہو تو واجبات کے علاوہ بھی کچھ انہیں دینا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور سیدنا حسن کے بارے میں تو یہ ہے کہ لوگ کسی مصیبت میں ہوتے تھے تو 2-3 نام ہی لیے جاتے تھے سیدنا معاویہ کے زمانے میں بھی، کہ جناب کوئی اگر مالی مشکل کا شکار ہے کسی نے ادھر چلا جائے، تو حضرت حسن کے پاس جائے، ادھر چلا جائے، یا وہ ان کے جو بیٹے ہیں حضرت جعفر کے، ہاں عبداللہ بن جعفر، ان کے بارے میں بھی معروف تھا۔ اسی خاندان کی بات ہے۔ اور اچھا میں تو اب ایک بات صرف جی۔ یہ ہے کہ یہ بات یہاں میں چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر وہی حضرت معاویہ کہ جن کی طرف اس حدیث کا اشارہ بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی امیر موجود ہو اور دوسرا اپنی امارت کا اعلان کرے، فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، تو اس کی گردن مار دو وہ جو بھی ہو۔ اس وقت تک حضرت، اور امام ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے یہ بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت جو ہے وہ باغی کی ہے۔ فتاویٰ میں موجود ہے یہ بات، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فلاں بھی کام بغاوت کا فلاں۔ حضرت حسن نے ساری امت پہ بھی احسان کیا ہے کہ لڑنے والوں کو جوڑ دیا، آپس خانہ جنگی ختم ہو گئی۔ حضرت معاویہ پہ بھی احسان کیا کہ کہاں پہلی حیثیت تھی اور کہاں متفق علیہ امیر المومنین بنا دیا حضرت حسن کے۔ آپ دیکھیے، اور میں ویسے ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں یہاں کہ حضرت یہ جو حضرت حسن نے قربانی دی ہے، کیوں؟ کہ خانہ جنگی ختم ہو، اور نتیجہ کیا نکلا کہ پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اسلام پھیلنا، اور امن کا اگلا 20 سالہ دور آیا ہے۔ 20 سالہ دور آیا، تو یہ ان کے نتیجے میں تھا۔ یہ کام اتنا بڑی قربانی ہند بنت امیہ کا فرزند نہیں دے سکتا تھا، اس نے یہی چاہا کہ حضرت حسن سے مطالبہ کیا جائے۔ یہ فاطمہ کا لخت جگر دے سکتا تھا یہ قربانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے بھی تو ان کے بارے میں فرمایا تھا نا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور یہ 2 بڑے عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا۔ 2 لڑنے والے تھے، دونوں طرف سے وہ تھے، مطلب ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھیوں میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں تھیں جن کی وجہ سے یہ تھا، اجتہاد کی غلطیاں تھیں، اور یہ اس کو یہ امت پہ کتنا بڑا محسن ہے، احسان ہے۔ تو حضرت حسن کی تربیت کیسی ہوئی ہے خدا کی قسم، کہ دنیا کے مال اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں، ایسی مثال اور کوئی نہیں ملتی ہمیں کہیں سے کہ آپ اپنا حق چھوڑا ہو، اتنا بڑا جو ہے وہ قربانی دی۔ اچھا میں وہ جو بات پوچھنا چاہ رہا تھا اصل میں، جس میں بڑا ایک لطیف پیرایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مال غنیمت آتا ہے اور وہ اس میں سے تقسیم کرتے ہیں، اور تقسیم کرتے ہوئے زیادہ جو ہے وہ حسنین کریمین کو دیا جاتا ہے،
تو اپنا بیٹا سوال اٹھاتا ہے کہ میں پہلے مسلمان ہوا، یعنی میں بڑا بھی ہوں، میں فلاں جنگ بھی لڑا، عمر میں بھی بڑا ہوں، تو مجھے کم اور ان کو زیادہ کیوں؟ تو اس پر جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ سوال اللہ نے اس لیے کروایا کہ پتہ چل جائے، وضاحت ہو جائے، وضاحت ہو جائے، سامنے حقیقت آ جائے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ سیدنا عمر کے ہاں کیا حضرت جذبے فاطمہ ہیں، کے گھرانے کی کیا قدر و کیا قدر و قیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہی کہا کہ تو یہ تو دیکھتا ہے کہ تیرا باپ امیر المومنین ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ماں کون ہے، اللہ اکبر، اس کا نانا کون ہے، سبحان اللہ، اس کا بھائی کون ہے، اس کی والدہ کون ہے، اس کی پردانی کون ہے، اس کی نانی کون ہے، ان کی نانی کون ہے، سبحان یہ نہیں دیکھتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو پروٹوکول ہے اسلام میں وہ، اور پھر یہ نہیں تھا کہ صرف یہ نسلی بات تھی اس لیے نہیں، بلکہ حقیقت میں وہ اپنی قربانیوں کی بنیاد پر قربانیاں اور خصائل اور شمائل، ٹھیک، عادات سیدہ اور خدیجہ کردار کے نواسے ہیں، سے ہیں، تو ان میں وہ ساری جھلک موجود تھی، ساری موجود تھی۔ اسی کی طرف اشارہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت ابن عمر ساری عمر اس بات کو دہرا کے بتاتے رہے لوگوں کو، ان کی تربیت کرتے رہے کہ یہ جواب ملا تھا مجھے، یہ گھرانا ایسا ہے کہ ان کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر تو نانا رسول اللہ ہیں، ادھر تو نانی جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ ہیں جو اسلام کی پہلی محسنہ ہیں، اور والدہ والدہ سیدہ کون ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ اہل ہیں، الجنہ ہے، اور بیٹے بھی تو خیر باکمال سبحان ہیں، اللہ، اللہ سیدہ شباب اہل سیدہ الجنہ، شباب اہل الجنہ۔ ان کی عادات و خصائل بھی اسی طرح تھے، ان کی صفات بھی اسی طرح تھی۔ اچھا، یہ جو تربیت کے پہلو کے حوالے سے ہم چونکہ بات کر رہے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے سیدہ فاطمہ ان کی اولاد کے حوالے سے، تو تربیت کا وہ جو پہلو جو ہمیں بعد میں، جیسے ایک پہلو آپ نے ذکر کیا ایثار کے حوالے سے، جو ایثار سیدہ خدیجہ کے اندر موجود تھا وہی ایثار سیدہ فاطمہ کے اندر موجود تھا، اور وہی ان کی اولاد میں حضرت حسن اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بعد ازاں حضرت حسین جو ہیں سارے پوری خاندان کو جو جس مشکل سے گزرنا پڑا، تو جو حضرت حسین کی اولاد سیدنا زین العابدین سب ایک سے ایک ایثار کے حوالے سے خاص طور پہ۔ اور اسی طرح جو ایک اور رشتہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر بھی بات ہو جائے کہ یہ جو بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ کی، یعنی سیدہ خدیجہ کی نواسیاں، ان کا نکاح جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا تھا، تو ایک نکاح خلیفہ ثانی کی طرف بھی ہوا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بڑا اہم پہلو اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو آج اہل بیت اور اصحاب ثلاثہ خاص طور پہ اور دیگر اصحاب کے ساتھ ایک اعتراض کی فضا اور ایک کوئی تنفر کی فضا جو ہے وہ خود ساختہ ان کی بنائی ہوئی ہے، تو یہاں تو حالات بڑے مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ اس خاندان کا اصحاب کے ساتھ اور اصحاب کا خاندان کے ساتھ کیا شاندار تعلق تھا، جس کی مثال، اور ان کا انکار کہیں ان کی طرف سے بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے جو سبب بتایا ہے نا خطبے کے حوالے سے حضرت عمر نے، وہ بڑا اہم ہے، وہی بڑی بات، سبحان اللہ، وہ ارشاد فرمائیے پہلے بات کی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں حضرت عمر کی یہ خواہش تھی۔ سبحان اللہ، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مساہرت کا رشتہ جس سے میرے خاندان سے جڑ گیا اس کے لیے جنت پکی ہے، تو فرمایا کہ ایک مساہرت تو ہے کہ میری بیٹی ان کے گھر تھی، اب دوسری مساہرت بھی ہونی چاہیے، تو وہ خطبہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی وجہ جواز بتائی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا قدر تھی سیدنا عمر کی، کہ اپنی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور یہ بڑی ایک ایسی زندگی گزری ہے سیدہ ام کلثوم کی حضرت عمر کے گھر میں کہ اس سے شاندار واقعات ملتے ہیں، کتنے خوبصورت واقعات ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ پھر وہ امت کی خواتین کے لیے نہ صرف قابل فخر ہیں بلکہ یہ بھی ہیں کہ خواتین کا مرتبہ اور مقام کیسے بڑھتا ہے، سبحان اللہ، کیسے بڑھتا ہے۔ تو یہ شادی ہوئی ہے اور اس کو کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ بالکل صحیح، بعض جگہوں پہ یہ کہا گیا نعوذ باللہ من ذالک کہ جی وہ تو زبردستی کا رشتہ کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آج کل نہیں ہو سکتا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خلاف کے ہوتے خلفاء ہوئے صحابہ کے ہوتے ہوئے اور سیدنا علی کے ہوتے ہوئے، اور سیدنا علی اس بات پہ خدا نخواستہ وہی وہ کرتے، سیدنا علی اگر نہ چاہتے ہوتے تو یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور سارے صحابہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوتے، بالکل ٹھیک، اور یہ مقام نہیں ایسا تھا، سب
قربانی دینے کے لیے تیار ہو اور جاتے یہ قرون اولا ہے، خیر کا زمانہ ہے، خیر کا زمانہ ہے، وہاں کوئی کیسے کسی کے ساتھ زبردستی کر کیسے ہو سکتا سکتا ہے؟ اور سیدہ ام کلثوم بنت علی نے جس طرح سے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں زندگی گزاری ہے، اور جو ان کا مقام تھا اور جو ان کا مرتبہ تھا. ایک واقعہ چھوٹا سا ہے، جی جی اگر وقت ہو تو میں عرض جی کر جی دوں. ارشاد فرمائیے. ایک شخص یہ شکایت لے کے آتا ہے، ملنا چاہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی کہ جی عورتیں جو ہے نا وہ اب بہت اپنی منوانے لگ گئی ہیں اور بات نہیں مانتی اور خود سر ہو گئی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ مسجد میں نہیں ملتے، اور ویسے یہ مسئلہ تب سے تھا یعنی یہ اس وقت سے بھی مسئلہ تھا لوگوں کو. وہ اس وقت توقع یہ تھی کہ عورتیں ہر بات مانا کریں. ٹھیک، سیدہ خواہش تو آج بھی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر جی جی سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں اور فاطمہ، ان کا مقام جو ہے نا، ان کی وجہ سے خواتین کا مرتبہ بڑھا ہے، بالکل صحیح. اور ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے. اور یہ مقام کہ بھی یہ دونوں گھر کے معاملے میں دونوں ٹھیک ایک جیسے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک. زوج ہیں، اور دونوں کی اہمیت ہے ٹھیک. اور ان کی اپنی رائے ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، سیدنا عمر ہی کہتے تھے خود کہ جی جب ہم مکہ میں تھے تو ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، مدینہ میں آئے تو انصار کے یہاں عورتیں جو تھیں وہ بول بھی پڑتی تھیں، اللہ اکبر. تو ہماری زندگی پہ بھی اثر پڑ گیا. اور پھر یہی حضرت عمر کے حوالے سے میں عرض کروں آپ کو کہ ایک دن بیوی پہ ناراض ہو گئے اور سخت اس سے بات کی، تو بیوی کہنے لگی کہ آپ، میں نے جواب دیا ہے، اپنی بات کی وضاحت کی ہے، اس پہ آپ اتنے ناراض ہو رہے ہیں، اور آپ کی بیٹی حفصہ اللہ کے رسول کو جواب دیتی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کس گھرانے نے عورتوں کو یہ حق دیا ہے کہ اپنی بات تو کرو، کر سکتی ہو، یہ وضاحت رسالت بھی کر مآب کا سکتی گھرانہ ہو. ہے. یہ محمد رسول اللہ کا گھرانہ ہے. تو یہی ہے، وہ آدمی آتا ہے اور آ کے وہ پہنچتا ہے گھر میں، تو اندر سے آواز آ رہی ہے، اور اس آواز سے پتہ چلتا ہے کہ بات ذرا اونچے آواز سے اور سخت لہجے میں حضرت عمر کو کہی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو وہ حضرت کھٹکاتا، دروازہ کھٹکا چکا تھا، بعد میں آواز سنتا ہے. حضرت عمر باہر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی. کہنے لگے میں جس شکایت لے کے آیا تھا، اب میں آپ کے سامنے کیا کہوں. اللہ اکبر. یہ یہاں خود وہ یہ مسئلہ تو یہاں درپیش ہے. موجود ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عمر نے کہا نہیں بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ، تو فرمانے لگے، اور وہ خوبصورت سبق دیا ہے انہوں نے، وہی سبق جو اس گھرانے سے ملا ہے. بالکل صحیح. فرمایا کہ یہ باورچی کا کام بھی یہ کریں، دھوبی کا کام بھی یہ کریں، گندم بھی یہ پیسیں، اللہ اکبر. کھانا بھی بنائیں، گھرانے سارے کا خیال بھی رکھیں، مہمانوں کی خدمت بھی کریں. کیا ان کا حق نہیں ہے کہ اپنی بات بھی کہہ سکیں کہ ہماری مرضی ہے، یا ہمارا مطالبہ ہی ہے، یا ہماری وضاحت یہ ہے؟ کیا یہ نہیں ہے؟ یہ اس حضرت عمر کی بات ہے جو پہلے ہجرت کے بعد حیران ہو رہے تھے کہ یار تو عورتیں لیکن بول یہاں وہ بھی اس مقام پہ ہیں کہ وہ لوگوں کو آنے والے زمانوں کے لیے حقوق متعین کر رہے ہیں. متعین کر رہے ہیں. فیض صاحب، وقت ختم ہو گیا ہے اور باتیں بھی بہت سی ہیں، خاص طور پہ سیدہ فاطمہ کے حوالے سے کچھ اور پہلو بھی جو اعتراضات کے حوالے سے، اشکالات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ آپ سے جانیں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین، اور یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر چل رہا تھا، اور ان کی اولاد کا ذکر بھی ضمناً آیا اس میں. اور ہمیں جب اس فیملی کے، اس خاندان کے جس فرد کو بھی دیکھیں، اس سے ہمیں بہت شاندار اسباق ملتے ہیں، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، اور سیدہ فاطمہ کی ساری اولاد کے لیے. اور بالخصوص یہ میں کریڈٹ واپس ادھر لے جانا چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ کیا اثر تھا اس خاندان میں اور اس پوری نسل میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو خاص بات ہے، لیکن سیدہ خدیجہ کی محنت اور ان کی جو بیٹیوں کے ساتھ جو تربیت کا مرحلہ ہے، وہ اس انداز سے آگے اگلی نسل کو یہ شفٹ ہو رہا ہے کہ حضرت ام کلثوم کی بات آپ نے سنی کہ وہ کیسے اپنے حق کے لیے اس وقت کے حاکم، اس وقت کے حکمران سے بھی اپنی بات منوا رہی ہیں، ان سے بات کر رہی ہیں. خواتین کے حوالے سے بہت سارے پہلو اور بھی ہیں جو جاننے والے ہیں، اور بالخصوص سیدہ فاطمہ کے حوالے سے 2-4 اہم ایسے پہلو ضرور ہیں جن پر ابھی بات تشنا ہے، اور اس میں بہت سارے سوالات بھی ہمارے پاس ہیں. اگلے پروگرام میں ان سارے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں، یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن